بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ بچوں آج کا ہمارا بی لفٹ ہے 32واں، جس کا تسلسل یقیناً آپ نے کر لیا ہے، اور آج کا ہمارا کام حاصل تعلم جو ہے وہ کم از کم 150 الفاظ پر مشتمل رودات لکھ سکے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ رودات کسے کہتے ہیں، پھر اس کو لکھنے کا طریقہ، اور لکھنا ہم نے کتنا 150 الفاظ۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ رودات نویسی، ٹھیک ہے، رودات نویسی کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جو آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھی ہے، آنکھوں دیکھا حال، اس کو بیان کرنا ہے۔ رودات کیا ہے؟ رودات کا مطلب ہے کاروائی، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ ٹھیک ہے، اور انگلش میں اس کو رپورٹنگ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی تعریف ہے یہ کسی بھی واقعے، سفر یا منظر کا بالکل سچا اور آنکھوں دیکھا حال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے، یا پھر سفر کے اندر پیش ہو سکتا ہے، یا پھر کوئی ایسا منظر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کو بالکل بعینی ہی حقیقت یعنی کہ حقائق کے ساتھ آپ نے اس کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ یہ سامنے آپ کے سلائیڈ ہے، ہم کس چیز کی رودات لکھتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ تصاویر، سفر ہے، آپ سفر میں جاتے ہیں، شمالی علاقہ جات میں ناران، کاغان، مری آپ سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں، جو کچھ وہاں آپ نے دیکھا، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے لکھ لیا۔ یا پھر کوئی ایسی تقریب آپ کے سکول میں منعقد ہوتی ہے اقبال ڈے کے حوالے سے، یا پھر جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو جو چیز آپ نے دیکھی یا خود آپ نے اس میں حصہ لیا، نعت کس نے پڑھی ہے، حمد کس نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے، پھر اس میں جو خصوصی جو مہمان تھے وہ کون کون سے تھے، اور آپ کے اساتذہ نے آپ کو کیا نصیحت کی ہے، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہوگی۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے منظر، کوئی ایسا منظر پہاڑ کا ہو سکتا ہے، یا جس طرح تصاویر میں آپ اس کو لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا پھر آپ سکول میں آئے، آپ نے راستے میں کوئی ایک ایسا واقعہ دیکھا، حادثہ دیکھا کہ ایک بائک کسی گاڑی سے ٹکرا جاتی ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ سارا واقعہ ہوا، آپ اس کو لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان چیزوں کے یہ 4 چیزیں جو آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں، ان کے متعلق آپ رودات لکھ سکتے ہیں۔ تو رودات اور کہانی میں فرق ہوتا ہے، یہ نہیں کہ کہانی اور رودات ایک ہی چیز۔ رودات جو ہے یہ حقیقی اور سچی ہوتی ہے، حقائق پہ مبنی ہوتی ہے، اور وہ چیز ہوتی ہے جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ کہانی خیالی بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں جھوٹ بھی شامل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ رودات جو ہوتا ہے مکمل مشاہدے پر مبنی ہوتی ہے۔ مشاہدہ کسے کہتے ہیں؟ جو آپ نے خود آبزرو کیا، یعنی کہ خود دیکھا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ کہانی خود سے بنائی جاتی ہے، بندہ خود بناتا ہے کہانی کو۔ کچھ کہانی سچیاں بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ کہانی جو ہے وہ زیادہ تر کہانی جو ہے وہ کیا نام اس کا جھوٹی یعنی کہ حقائق پہ مبنی نہیں ہوتی۔ رودات میں معلومات اور ریکارڈ، یہ اس وجہ سے رودات لکھی جاتی ہے تاکہ آپ کے پاس معلومات اور ریکارڈ جو ہے وہ باقی رہے، جبکہ کہانی جو ہے محض تفریح کے لیے لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ مثال دیکھیں آپ سامنے، واگا بارڈر کی یہ مثال ہے۔ اس میں آپ نے جو ہے نا وہ 14 اگست کو یا آپ کسی بھی دن گئے، آپ نے پریڈ دیکھی ہے، وہاں کیا دیکھا؟ پرجوش ہجوم آپ نے دیکھا ہے، قومی پرچم کی پریڈ اور فضا میں گونجتے نعرے۔ اب اس ساری چیزوں کو آپ نے دیکھا، کون سی سیٹ ملی، اور کس فوجی نے پاکستان کی جو تھے نوجوان، یا پھر جو ہمارے جو ہے مخالف انڈیا، ان کے جو تھے آنے والے یعنی کہ دیکھنے والے، انہوں نے ان کے ہجوم نے کیا نعرے لگائے اور آپ نے کیا نعرے لگائے، یہ ساری چیز آپ نے دیکھی، اور اس کے بعد آپ نے اس کو بیان کیا۔ بیان کرنے کے بعد یا آپ نے اس کو لکھ لیا۔ ان تمام مناظر کو ترتیب سے آپ نے لکھنا ہے کہ کس طرح پہنچے، اور کس کس جو ہے وہ جگہ پہ آپ کی تلاشی لی گئی، اور کون سی جگہ آپ کو جو ہے وہ انہوں نے دی، اور اس کے بعد کس جگہ جو ہے آپ کو انہوں نے بٹھایا، اور جو ہے یہ پریڈ کیسے شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیز اس میں شامل ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے پہاڑی مقام کی سیر۔ آپ سیر کرنے کے لیے گئے گرمیوں کی چھٹیوں میں یا کہیں، ٹھیک ہے، ناران، کاغان، مری یا کسی بھی جگہ پہ، آپ نے کیا دیکھا؟ خوبصورت سرسبز وادیاں، ٹھنڈی ہوائیں، بادل، مقامی لوگوں کی ثقافت، لوگوں کا جو ہے وہ طرز رہنے کا، اس کے بعد کیا کھاتے ہیں، کس طرح رہتے، کیا ان کی جو ہے وہ انداز گفتگو ہے، ہر چیز کو آپ نے بیان کرنا ہے، اور بیان کرنے کا انداز آپ کا سچا ہونا چاہیے، یعنی کہ اپنی طرف سے کوئی چیز اس میں ایڈ نہیں کرتے رودات میں۔
اور ایک اچھی رویداد میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہے، کب، یعنی کہ یہ آپ نے لکھنی ہے، وقت اور تاریخ آپ نے لکھنا ہے کہ کب ہم گھر سے نکلے، کتنے بجے نکلے، ٹھیک ہے، یہ سب سے پہلی چیز یہ آنی چاہیے۔ اس کے بعد کہاں گئے آپ، مقام کا نام، جگہ کا نام آپ نے لکھنا ہے، اور کون کون گیا، آپ کی فیملی کے کون کون سے لوگ، آپ کے بھائی تھے، آپ کے دادا، آپ کی دادی، جو بھی آپ کے ساتھ تھے ان کو آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اسکول کے اندر منعقد ہے پھر اپنے اساتذہ کا نام، اپنے دوستوں کا، سب کچھ اس میں آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہاں جا کے آپ نے کیا دیکھا، یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ایک اچھی آپ کی رویداد بن سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم جو ہے 150 الفاظ کا ہدف ہے ہمارے پاس کہ ہم نے ایک رویداد لکھنی ہے جس میں 150 الفاظ آئے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کا آغاز کے اندر دن، وقت، سفر کی شروعات، یہ آپ یہاں سے شروع کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اصل واقعہ، تفصیل، ٹھیک ہے، اصل منظر، کاروائی اور آپ کا مشاہدہ جو کچھ آپ نے دیکھا۔ پھر آخر میں اختتام، واپسی، گھر تک پہنچتا، یعنی کہ آپ نے اسکول میں گئے یا آپ نے اسٹیڈیم میں میچ دیکھا یا پھر آپ جو ہے کسی جگہ پہ سیر کرنے کے لیے گئے، واپس آنے تک، گھر پہنچنے تک آپ نے اس کا اختتام، ہر چیز آپ نے لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو رویداد لکھنے کے اہم اصول یہ بھی دیکھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے جو الفاظ استعمال کرنے بالکل سادہ ہونے چاہیے، مشکل الفاظ استعمال نہیں کرنے آپ نے، ٹھیک ہے۔ ماضی کا صیغہ آپ نے استعمال کرنا ہے کیونکہ آپ جو کام آپ رویداد لکھنے لگے آپ کر چکے، ٹھیک ہے۔ اس میں تھا، تھی، تھے کے الفاظ استعمال کرنے آپ نے۔ تسلسل کے ساتھ آپ نے لکھنا، یہ نہیں آپ نے لکھنا کہ ہم وہاں پہنچے اور وہاں ہم نے یہ چیزیں دیکھی، تو یہ آپ کی رویداد غلط ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے کہ ہم کل شام اس تاریخ، یعنی کہ کون سی تاریخ کو ہم نکلے، کس کے ساتھ نکلے، ہم نے ارادہ کب کیا تھا اور کتنے بجے، پورا ٹائم آپ نے مقررہ، ٹھیک ہے۔ پھر کس کس جگہ پہ ہم رکے، اس کے بعد ہم جو اصل مقام تھا اس جگہ پہ پہنچے، پہنچنے کے بعد ہم نے یہ چیزیں جو ہے وہ دیکھی، پھر اس کے بعد اتنے دن ہم ادھر ٹھہرے، اتنے دن ہم نے یہ کیا وہ کیا، سب کچھ کرنے کے بعد پھر ہم واپس پہنچے، ٹھیک ہے، گھر پہنچنے تک، یہ ہے تسلسل، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ گھر سے روانہ، دن، تاریخ، پھر گھر واپسی تک، اس کو تسلسل کہتے ہیں۔ رویداد نویسی کا مکمل سفر، یہ مکمل ہو گیا بھائی خاکہ۔ سب سے پہلے ہم نے غور سے دیکھنا ہے ہر تفصیل کو، پھر اس کے بعد اس کے اہم نکات بنائیں اور پھر اس کو 150 الفاظ تک اس کو مکمل کر دے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے آپ کی باری ہے، عملی کام یہ جو کلاس کے اندر متعلقہ اساتذہ ہے بچوں سے کروائیں۔ اسکول میں کوئی حالیہ تقریب یا یوم آزادی، کھیلوں کا دن، یا اپنی کسی یادگار سفر کی رویداد، ٹھیک ہے، بچوں کو بتلائیں، یا پھر اسکول کے اندر کوئی کام انہوں نے کیا، اس طرح کا کوئی پروگرام منعقد ہوا تو اپنے الفاظ میں وہ لکھیں اور جو ٹیچر ہے وہ اس کا چیک کرے۔ اور تدریسی جانچ اگر گھر میں جو ہے وہ اسکول میں کلاس میں ٹائم ہے تو کر لیں، ورنہ گھر میں نکھار کے ساتھ کام دے دیں۔ تو اسی طرح ہمارا آج کا لیکچر رویداد نویسی کا مکمل ہوا۔ کل انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم۔